یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم افید من حیث افاد الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 199 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیو، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قریش کو خطاب فرمایا ہے کہ اے قریشیو، تم بھی میدان عرفات جایا کرو، کیونکہ پیچھے یہ گزر چکا ہے کہ وہ میدان عرفات نہیں جاتے تھے۔ جو غریب لوگ تھے ان کو میدان عرفات بھیج دیتے تھے، خود مزدلفہ سے واپس آ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی میدان عرفات جو ہے وہ جایا کرو، اور دیگر حاجیوں کے ساتھ وہاں سے واپس پلٹا کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں امیر اور غریب کا جو فرق ہے وہ ختم کر دیا، کہ جب تم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آؤ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں نہ کوئی امیر اور نہ ہی کوئی غریب، صرف وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جو زیادہ تقوی اور پرہیزگار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ذکر بالجہر اچھی چیز ہے، مطلب کہ اونچی آواز سے ذکر کرنا، کیونکہ حکم دیا گیا کہ حج سے فارغ ہو کر رب کا ایسے ہی ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ اور داداؤں کا ذکر کرتے تھے۔ اور کفار عرب اپنے باپ اور داداؤں کا ذکر جو ہے وہ اعلانیہ طور پر مجمع لگا کر کرتے تھے کہ ہمارے دادا فلاں طرح کے فلاں کام کرتے، ہمارے دادا کی فلاں بہادری، ہمارے باپ کی فلاں بہادری، تو اس طرح وہ ذکر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تم مجمع لگا کر اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو، اسی طرح اللہ کا ذکر بھی بلند آواز سے کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور جو کوئی آدمی یوں کہتا ہے اے رب ہمارے ہمیں دنیا دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ تو اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ صرف دنیا طلب کرنا بری چیز ہے، کیونکہ اس آیت میں صرف اس کا ذکر ہے جو صرف اپنی دنیا کو طلب کرتا ہے۔ ہر عبادت میں، ہر دعا میں اللہ کی رضا تلاش کرنی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ دوسرے سخی تو مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے دروازے پر کوئی بندہ بار بار جائے، سوال کرے جا کر، تو آگے سے بندہ ناراض ہو جاتا ہے کہ کیا یہ روز آ جاتا ہے، یہ بار بار آ جاتا ہے، اس کو اور کوئی داری نہیں ملتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ نہ مانگنے پر یا کم مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، کہ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں نہ آئیں، اس کی بارگاہ سے طلب نہ کریں، دعا نہ مانگیں، تو اللہ ناراض ہوتا ہے، یا کم آئیں تو پھر بھی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ خوب مانگو اللہ کی بارگاہ سے، اور ہر وقت مانگو۔ تو خیال رہے کہ یہ آیت ان کافروں کے لیے ہے جو آخرت کے قائل نہیں تھے، یعنی جو قیامت کا انکار کرنے والے تھے، اور وہ صرف دنیا ہی چاہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں ارشاد ہوا کہ جو صرف دنیا چاہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگیں تو دنیا کے حوالے سے بھی اور آخرت کے بھی حوالے سے، اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلائے رکھیں، بجائے اس کے کہ کبھی کسی کے دروازے پر کبھی کسی کے دروازے پر، کیونکہ جس کے دروازے پر بھی جائیں گے 1 دن دے گا 2 دن دے گا، آخر وہ ناراض ہو جائے گا، وہ سخت جملے استعمال کرے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پر نہ مانگنے جاؤ تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ 5 وقتہ نماز ادا کرے، اور ہر نماز کے بعد جو بھی چیز اس کو چاہیے ہو وہ اللہ کی بارگاہ سے طلب کرے۔ حتیٰ کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا نمک بھی ختم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ بظاہر نمک کوئی اتنی خاص چیز نہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھی طلب کرنی ہو تو اللہ سے ہی مانگو، نہ کہ دنیا داروں کے پاس جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اپنی بارگاہ سے ہر چیز عطا فرمائے، اور ہمیں مانگنے کا جو طریقہ اللہ کے پیارے حبیب نے عطا فرمایا اس طریقے کے مطابق مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔